کچن کے چھوٹے مگر صاف ستھرے حصے میں دھوپ کی ہلکی ہلکی کرنیں جالی سے اندر جھانک رہی تھیں۔ نبیہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کے کپ رکھ رہی تھی۔ ہاتھوں سے برتنوں کی کھنک اور ابلتی چائے کی خوشبو پورے ماحول میں گھل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی صاف بتا رہی تھی کہ وہ یہ کام کر کے بے حد مطمئن ہے، اور آخر ہوتی بھی کیوں نہیں۔ اس کی محبت جو کمرے میں بیٹھی تھی، ہاں وہ اس کا نہیں تھا، لیکن یہ احساس اس کو سکون بخش رہا تھا کہ وہ اس کے گھر کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ چند لمحے بعد اچانک دروازے سے زائشہ جھانک کر قدرے بے صبری سے بولی، جلدی کر لو نبیہا، اسور جانے کو بول رہے ہیں، تمہاری چائے بننے میں ہی نہیں آ رہی۔ تمہیں کتنی دیر پہلے میں نے 1 کپ چائے کا بولا تھا، چائے نہیں ہو گئی بلکہ پائے ہو گئے جو بننے میں ہی نہیں آ رہے۔ نبیہا فوراً پلٹی۔ اس کی مسکراہٹ ذرا بھی مدھم نہ ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے بولی، جی آپ ہی ابھی لا رہی تھی، بس ساتھ میں پراٹھا بھی بنایا تھا تو تھوڑا وقت لگ گیا، بس ابھی لائی، وہ محبت سے بولی تھی۔ زائشہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، ہاں جلدی کرو، میں وہیں بیٹھی ہوں اور تم اچھی طرح جانتی ہو اسور کو انتظار کرنا پسند نہیں ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ جلدی لے آؤ، کہیں وہ بنا چائے کے ہی چلے جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ مڑ گئی، جبکہ نبیہا جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ٹرے کو احتیاط سے سنبھالے، کپوں کو ترتیب سے رکھے اور پراٹھا پلیٹ میں رکھ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے اسمر خانزادہ بیٹھا تھا۔ گندمی رنگت پر نکھار، آنکھوں میں عجیب کشش اور انداز میں بلا کا وقار۔ نبیہا کے قدم لمحے بھر کو ڈگمگائے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، چہرے پر گلال بکھر گیا تھا، لیکن وہ سر جھکائے ٹرے میز پر رکھ گئی۔ ابھی پلٹنے لگی تھی کہ اسمر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ بے اختیار بولا، چائے بنا رہی تھی یا پائے؟ اور یہ پراٹھا کس کے لیے بنایا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا پراٹھا بنانے کے لیے۔ نبیہا کا چہرہ مزید لال ہو گیا تھا، اس کا مخاطب کرنا ہی اسے ہواؤں میں اڑا چکا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، اسور بھائی، آپ کے لیے بنایا تھا، بڑی امی کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی آپ نے کچھ نہیں کھایا، اسی لیے میں نے سوچا پراٹھا بنا دیتی ہوں، آپ کچھ کھا لیں، ابھی دوپہر ہی ہوئی ہے۔ زائشہ جو قریبی صوفے پر نیم دراز بیٹھی تھی ہنستے ہوئے بولی، کس خوش فہمی کی دنیا میں رہ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے اسور اتنا آئلی پراٹھا کھائیں گے؟ یہ اٹھاؤ اور لے جاؤ، جا کر کسی ملازم کو دے دینا یا خود کھا لینا، اور جتنا کہا جاتا ہے اس پر ہی عمل کیا کرو، اپنے سے بڑھ چڑھ کر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیہا ذرا تڑپ کر بولی، مگر میں نے محنت سے بنایا ہے، ایک بار کھا کر تو دیکھیں، بڑی امی بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا، ابھی دن کے 2 بج رہے ہیں، پورا دن باقی ہے، اگر پیٹ بھرا نہ ہو تو اگلا کام کیسے ہوگا؟ اور ویسے بھی آپ کتنی محنت کرتے ہیں، ابھی آفس جائیں گے، پھر وہاں میٹنگز ہوں گی، آپ بھول جائیں گے، آپ کچھ کھا لو۔ اس کی آواز میں خلوص اور فکر مندی واضح تھی، مگر زائشہ نے فوراً بات کاٹ دی، تمہیں اتنی پرواہ کیوں ہونے لگی؟ اگر انہیں بھوک لگے گی تو خود کھا لیں گے، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ ایسی ہی تھی، کبھی بھی کسی کی خوشی میں خوش ہوتی نہیں تھی، حالانکہ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر نبیہا کو کوئی امپورٹنس دے وہ اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں تھا۔ نبیہا نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولی، جی۔ وہ جانے کوئی تھی کہ اچانک اسور اپنی پروکار مگر نرم آواز میں بولا، ٹھہرو۔ نبیہا نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ بھی تھی اور تجسس بھی۔ اسور نے پراٹھا اٹھایا، 2 نوالے آرام سے توڑے اور کھا لیے، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر اس نے جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور نبیہا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بہت اچھا بنایا ہے، یہ اس کا انعام ہے، اور آئندہ کبھی کچھ بنا رہی ہو تو مجھ سے پوچھ لینا، بلا وجہ تمہاری محنت ضائع ہوگی، میں اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتا، ٹھیک ہے؟ نبیہا کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک امڑ آئی تھی، وہ بے ساختہ چہک کر بولی، ٹھیک ہے، اور تھینک یو، اور جھجکتے ہوئے پیسے تھام کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ کہنے کو وہ کسی سے پیسے نہیں لیتی تھی، لیکن اسور کی کسی بات کو ٹال دینا وہ اپنا جرم سمجھتی تھی۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی تھی۔ نبیہا کے جانے کے بعد کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ اسور پرسکون انداز میں صوفے پر نیم دراز بیٹھا تھا، جبکہ زائشہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے تیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر خفگی صاف جھلک رہی تھی۔ اسور چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولا،
زائشہ تمہیں اندازہ ہے ابھی تم نے نبیہ سے کتنی سخت بات کی ہے؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نہ مجھے تمہارا طریقہ پسند آیا ہے۔ اس طرح کسی کی دل آزاری نہیں کرتے۔ وہ معصوم ہے، اگر اس نے تھوڑی سی فرمائش کر بھی لی تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اور کون سا وہ کوئی غلط بات کر رہی تھی؟ کھانے کے لیے ہی بول رہی تھی، اس میں کون سا بڑا گناہ ہو گیا؟ اور تم ذرا اس کے ساتھ شفقت سے پیش آیا کرو، نہ اس کی ماں ہے نہ بابا ہے، تمہیں تو چاہیے اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، بڑی بہن کی طرح پیار کیا کرو، مگر تم ہمیشہ اسے ڈانٹتی رہتی ہو۔ زائشہ فوراً طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، معصوم معصوم کہہ رہے ہیں آپ اسے؟ سارا دن میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، آپ نہیں، اور پھر یہ نہیں بھولیں کہ وہ میری نہیں آپ کی بھی چھوٹی بہن ہی لگتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور ویسے بھی مجھے کیوں پرواہ ہوگی اس کی؟ کون سی وہ میری سکی بہن ہے؟ میرے چچا کی بیٹی ہے جو مر کے اسے ہمارے سر تھوپ گئے۔ میرا بس چلے تو اپنی شادی سے پہلے اس کی کرواؤں تاکہ جان چھوٹے اس لڑکی سے۔ اس کے لہجے کی تلخی کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ اسمر نے گہری سانس لی اور اسے نرمی سے دیکھا۔ زائشہ، رشتے خون سے نہیں بنتے، رویے سے بنتے ہیں۔ تم سے چھوٹی ہے وہ، اسے اپنا سمجھو تو شاید تمہارے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے۔ بلا وجہ تم اس پر اتنا غصہ کرتی ہو، حالانکہ وہ تمہیں ہمیشہ عزت دیتی ہے۔ یہ مجھ سمیت پورا گھر کہتا ہے۔ زائشہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھر آئی، مگر وہ غصے سے بولی، چھوٹی بہن؟ میں آپ کی منگیتر ہوں اسمر، لیکن آپ نے میری بات کو نظر انداز کر کے اس کی بات کو اہمیت دی۔ مجھے برا لگنا چاہیے یا نہیں؟ اور پھر آپ بیٹھ کر مجھے ہی سمجھا رہے ہیں۔ میں کیوں نہیں کرتی اس پر غصہ؟ وہ اسی لائق ہے۔ جب اس کو معلوم ہے کہ آپ میرے منگیتر ہیں تو آپ سے وہ اتنی زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتی کیوں ہے؟ میں ہوں نا آپ کی فکر کرنے کے لیے، پھر وہ کیوں میرے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہیں؟ اسمر نے اس کے غصے کو تحمل سے سنا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری بات کو نظر انداز نہیں کیا، بس اس بیچاری کا دل رکھنے کے لیے مان لیا تھا، اور میں نے کون سا پورا پراٹھا کھا لیا، صرف 2 نوالے لیے، اور سچ کہوں تو پراٹھا واقعی بہت لذیذ تھا۔ کبھی کبھی چھوٹی سی کوشش بھی دل کو خوش کر دیتی ہے۔ اتنا زیادہ منہ نہیں بنایا کرو اور نہ ہی اپنے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات لایا کرو۔ تم ہی میری ہو اور میں ہمیشہ میری رہو گی۔ زائشہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی، جی ہاں، میرے علاوہ آپ کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور رہی اس کی بات، ضرورت نہیں ہے مجھے ایسے آئلی پراٹھے کی، میرے چہرے پر دانے نکل آئیں گے۔ اسمر نرمی سے بولا، یہ تمہاری ضد ہے یا بہانہ؟ کبھی کبھی دوسروں کے جذبے کو قبول کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، بجائے اپنی پسند ناپسند کے۔ زائشہ نے نظریں چرا لی مگر دل کی بے چینی چھپ نہیں سکی۔ وہ بولی، آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب ہوا تھا۔ اسمر نے صوفے کی پشت سے سیدھے ہو کر اسے دیکھا، لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ غلطی کا لفظ سخت ہے، میں بس یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا دل بڑا کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ کل کو جب تم میرے ساتھ اس گھر سے رخصت ہوگی، پیچھے اپنے لیے جگہ چھوڑو تاکہ تمہارے لیے کوئی انتظار کرے۔ تمہارا رویہ ہی ماحول طے کرے گا۔ اگر تم سخت رہو گی تو سب سخت ہو جائیں گے، لیکن اگر نرمی دکھاؤ گی تو سب تمہارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ زائشہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار دوپٹے کے کنارے سے کھیلنے لگی تھیں۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی تھی اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، بس بہت ہو گیا، فضول باتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کریں۔ آپ کو تو ہمیشہ اس نبیہ کی فکر رہتی ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس عقل ہے نہ شکل ہے، بس بلا وجہ کی معصوم بنی گھومتی رہتی ہیں۔ اسمر پرسکون انداز میں بولا، فکر نہیں، ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری سے بھاگنا میرے مزاج میں نہیں۔ چاچو کی بیٹی ہمارے گھر کی بیٹی ہے اور اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اس لیے ہم پر ہی لازم ہے اس کی حفاظت کرنا بھی اور اس کا دل رکھنا بھی۔ سمجھ آئی؟ زائشہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کے الفاظ تول رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، لیکن مجھے لگتا ہے آپ مجھے کم اہمیت دیتے ہیں۔ نہ جانے کیوں وہ بلا وجہ اسے الجھ رہی تھی، مگر اسمر اسے بہت ہی نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ مزید بولا، اہمیت کم یا زیادہ نہیں ہوتی زائشہ، بس انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو میری شریک حیات بننے والی ہو، تمہارا مقام کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، لیکن جو یتیم ہے، بے سہارا ہے، اس کا سہارا بننا بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بس میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ زائشہ کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سختی کم ہوئی، لیکن ضد ابھی باقی تھی۔
وہ منہ پھیر کر بولی، خیر مجھے ایسے فلسفے سننے کی عادت نہیں، بس خاموش ہو جائے۔ اسور نرمی سے ہنستے ہوئے بولا، آہستہ آہستہ ہو جائے گی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں اسور کی نرمی اور عائشہ کی ضد دونوں کی بازگشت باقی تھی۔ شام کے سائے چاروں جانب اپنے پر پھیلا چکے تھے۔ نبیہ اپنے کمرے کے پرسکون حصے میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے۔ کمرے میں شام کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ وہ پلنگ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں میں وہ 1000 کا نوٹ پکڑے بار بار دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور دل میں ایک انجانی خوشی تھی۔ یہ نوٹ اس کے لیے محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ اسور خانزادہ کی طرف سے دیا گیا پہلا انعام تھا، جو وہ اپنے دل سے لگا کر رکھنا چاہتی تھی۔ جب وہ صرف 10 برس کی تھی تب سے اسے اسور اچھا لگتا تھا۔ اس کی خاموش مسکراہٹ، اس کا وقار، اس کا نرم لہجہ، سب کچھ اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ وہ اپنی معصوم دعاؤں میں بھی اسے مانگتی رہی تھی، لیکن قسمت نے اس کا رشتہ عائشہ سے باندھ دیا تھا۔ دل چاہ کر بھی خالی نہیں ہو سکا۔ وہ سوچوں میں کھوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ نبیہ ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً نوٹ کو مٹھی میں چھپا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، عائشہ اندر آئی اور غصے میں ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کر دیا۔ نبیہ کا چہرہ ایک طرف کو جھٹکا کھا گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، ایسا پہلے بھی بہت بار ہو چکا تھا۔ عائشہ کی آواز خشمگین اور تیز تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے منگیتر پر ڈورے ڈالنے کی؟ کیا سمجھتی ہو تم؟ ان فضول ہتھ کنڈوں سے تم میرا منگیتر مجھ سے چھین لو گی؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ لڑکی، اپنے دماغ میں جو فطور تم نے پالا ہوا ہے بہتر ہوگا اسے نکال پھینکو، کیونکہ اگر میں نے کچھ کرنے کی جرت کی تو تم روتی رہ جاؤ گی، مگر میں معافی نہیں دوں گی تمہیں۔ نبیہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ کو کچھ برا لگا ہے تو میں تو صرف کھانا دینے کے لیے گئی تھی۔ بڑی امی نے کہا تھا کہ وہ بھوکے ہیں، صرف ان کا خیال کیا تھا، وہ بھی صرف آپ کا منہ دیکھ کر، ورنہ میں بھلا کیوں کچھ کروں گی؟ لہجہ جھوٹ کہتے ہوئے کانپ رہا تھا، مگر فی الحال وہ مار کھانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے فوراً ہی بات بنا کر پیش کر گئی تھی۔ عائشہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، کھانا دینے کے بہانے یا محبت جتانے کے؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو مجھے نظر نہیں آئے گا، تم سے بڑی ہوں اور کافی سمجھدار بھی ہوں۔ مت بھولو نبیہ، اسور میرا منگیتر ہے۔ تم جتنے چاہے پراٹھے بنا لو، چائے پلا دو، لیکن یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی کہ وہ تمہارا بہنوئی ہے اور تم اس کی سالی۔ بیوی میں بنوں گی، تم نہیں۔ اسی لیے اب اپنی حدود میں رہنا، ورنہ دادی بیگم سے یا بابا سے جا کر تمہاری شکایت کر دوں گی۔ جو تم کرنا چاہ رہی ہو، پھر وہ تمہیں اپنے طریقے سے سمجھائیں گے کہ وہ تمہارا لگتا کیا ہے۔ نبیہ کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ وہ ہچکچاتی ہوئے بولی، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا اپی، مجھے معاف کر دیں، میں تو بس نیت صاف رکھی تھی، آپ غلط سوچ رہی ہیں، سب کچھ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا، آنکھوں میں نمی جمع ہو گئی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا اس کا یہ کرنا اس کے لیے اتنی بڑی مشکل کھڑی کر دے گا۔ عائشہ اگر دادی بیگم کے پاس شکایت لے کر چلی جاتی تو یہ ممکن تھا کہ وہ لاٹھی سے اس کی چمڑی ادھیڑ دیتی، اسی لیے وہ فوراً ہی منت سماجت پر آ گئی تھی۔ عائشہ ایک قدم قریب آئی، آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ نبیہ، ورنہ کل ہی تمہاری شکایت دادی بیگم سے کر دوں گی، پھر تم جانتی ہو وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ ڈالیں گے، ان کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بول سکو گی۔ میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہی ہوں، وہ بلا مقصد تمہاری طرفداری کر رہا ہے جو مجھے زہر سے بھی بری لگ رہی ہے۔ ایک بات اب ذہن میں بٹھا لو، اس کے آنے کے بعد تم کمرے سے ہی باہر نہیں آؤ گی، یہ میرا حکم ہے، ورنہ میں جاؤں گی دادی بیگم کے پاس اور پھر ہوگا تمہارا اچھے سے پوسٹ مارٹم۔ نبیہ گھبرا کر فوراً بولی، نہیں آپی، پلیز ایسا نہیں کریں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، سچ کہہ رہی ہوں، جیسا آپ بولیں گی ویسا ہوگا، میں سچ میں اب ان کے سامنے نہیں آؤں گی۔ عائشہ ہاتھ باندھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں بولی، یاد رکھنا اس گھر میں تم ایک مہمان کی طرح ہو، اور مہمان ہمیشہ وقت آنے پر رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسور میری زندگی ہے اور تم اس زندگی کے بیچ کبھی نہیں آ سکتی، اور جو بھی ہمارے درمیان آئے گا میں اس کو زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ نبیہ نے نظریں جھکا لی،
دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ صرف دھیمی آواز میں بولی، جی آپ ہی معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ظاہشہ آخری بار تیز لہجے میں بولی، اچھا یہ تمہیں سمجھ آ گئی، ورنہ یاد رکھو میں چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی تھی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ نبیہ پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ مٹھی میں دبا ہوا نوٹ اب پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل میں وہی ضد باقی تھی۔ اسور کے لیے جو احساس برسوں سے دل میں چھپا ہوا تھا وہ زبردستی نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ فضا میں ہلکی ہوا کا شور تھا، لیکن اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ایک ہفتے بعد بڑے کمرے میں سب خاندان والے جمع تھے۔ قالین پر خوبصورت دری بچھی تھی۔ صوفے اور کرسیاں ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کے بیچ چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نجمہ بیگم اپنے روایتی روبدار انداز میں سب کے بیچ صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ان کے دونوں بیٹے اور بہویں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ نجمہ بیگم نے گہری نظر سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا اور بلند آواز میں بولی، میں زیادہ گھما پھرا کر بات نہیں کروں گی، دو ٹوک بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو بچوں کی عمر ہو چکی ہے۔ ظاہشہ اور اسور دونوں کو اب ایک مضبوط رشتے میں باندھ دینا چاہیے۔ بہت دن سے سوچ رہی تھی، اب اس بات کو آگے بڑھا دینا چاہیے۔ محض منگنی پر ٹکے ہوئے رشتے پائیدار نہیں ہوتے۔ اسور خیر سے اب 30 کا ہو جائے گا اور ظاہشہ 25 کی۔ یہ ایک بہترین وقت ہے دونوں کو ایک خوبصورت رشتے میں باندھنے کا۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ابھی بولے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اسی لمحے دروازہ کھولا اور نبیہ ٹرے میں چائے کے کپ سنبھالے اندر آئی۔ اس کے قدم ہلکے مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ سب کو خاموشی سے چائے پیش کرنے لگی۔ کپ رکھتے وقت اس کی نظریں بار بار زمین پر ہی جمی تھی۔ جب آخر میں وہ دادی کے قریب پہنچی تو نجمہ بیگم ہاتھ کے اشارے سے بولی، رکھ دو بیٹی، پھر نیچے ہی بیٹھ جاؤ۔ نبیہ نے خاموشی سے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور خود دری کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں لرزش تھی مگر چہرے پر سنجیدگی۔ نجمہ بیگم نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بات شروع کی، میں سوچ رہی ہوں کہ اسی جمعے کو ہم نکاح اور رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ شادی کے لیے یہی وقت مناسب ہے۔ تم دونوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ منگنی ہو چکی ہے، بچوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دونوں ہی پڑھائی مکمل کر چکے ہیں اور اپنی اپنی زندگی میں سیٹل ہیں۔ شاہ نواز خانزادہ جھک کر ادب سے بولے، نہیں اماں بیگم، نہ مجھے کوئی اعتراض ہے، نہ میری بیوی کو، اور نہ ہی بیٹے کو۔ میں اس جمعے کو نکاح اور رخصتی کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتی انہوں نے اپنی بیوی نرمین کی طرف دیکھا۔ نرمین بیگم نے خاموشی سے سر ہلا کر تائید کر دی تھی۔ وہ دونوں بھی یہی بات کرنے آج آئے تھے مگر خوش قسمتی سے معاملہ خود ہی نبٹ رہا تھا۔ شاہ نواز اور خانزادہ مزید بولے، لیکن یہ رشتہ خورشید کی بیٹی سے جوڑا ہے، وہ اعتراض کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں اور حق جتانے کا بھی۔ آپ پہلے اس سے پوچھ لیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم اسی جمعے کو رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ نجمہ بیگم نے سنجیدگی سے ان کی بات کاٹی، یہ فیصلہ میرا ہے اور میرا ہر فیصلہ ہمیشہ سب کے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ جب منگنی ہوئی تھی، جب اعتراض کرنا بنتا تھا۔ خورشید خانزادہ لمحے بھر کو رکے، پھر ادب سے سر جھکا کر بولے، جی اماں، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو میری طرف سے بھی ہاں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ تو مبارک بات ہے، میں بھلا اعتراض کیوں کروں گا؟ یہ سن کر کمرے میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سمرین بیگم خوشی سے بولی، ماشاءاللہ، بہت اچھا فیصلہ ہے، میں ابھی مٹھائی لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چل پڑی مگر دری کے کونے میں بیٹھی نبیہ کے دل پر یہ بات خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی مگر دل میں شور مچا ہوا تھا۔ وہ شخص جسے برسوں سے دعاؤں میں مانگتی رہی آج کسی اور کے نام کیا جا رہا تھا۔ اس کا گلا رند گیا، سانس بھاری ہو گئی تھی۔ نجمہ بیگم مطمئن ہو کر سب کو ہدایت دے رہی تھی، جمعے کو سادگی سے مگر شان کے ساتھ نکاح اور رخصتی کریں گے۔ خاندان کے سب بڑے بلائے جائیں گے، انتظامات میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ سب سر ہلا کر سن رہے تھے، لیکن نبیہ کے لیے وہاں ایک لمحہ بھی رکنا دشوار تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھی، چپ چاپ ٹرے سمیٹی اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں خوشی کی گہما گہمی مزید بڑھ گئی تھی، لیکن باہر جاتے ہوئے نبیہ کے دل کی خاموشی سب جشن پر بھاری تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔
رات کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے، چاندنی آسمان پر بکھری ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی روشنی نے ہر شے کو دھندلا سا بنا دیا تھا۔ نبیہ اپنے بستر پر سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور نظریں ایک ٹک کھڑکی کے پار آسمان پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر وہی سکوت تھا جو صرف دل کے اندر کے طوفان کو چھپانے کے لیے آتا ہے۔ گہری سانسوں کے درمیان دل کی دھڑکن جیسے کسی قید شدہ پرندے کی طرح پھرپھرا رہی تھی۔ زندگی اتنی مشکل بھی ہو سکتی ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ سرگوشی نما لہجے میں بولی، مگر الفاظ اپنے کانوں میں بھاری لگے تھے۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اسمر خانزادہ میرے کبھی نہیں ہوں گے، لیکن دل کو یہ بات ماننے کیوں نہیں آتے؟ کیوں اس کی ہر مسکراہٹ، ہر نظر میرے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے؟ یا خدا، جب وہ نکاح کریں گے تو میں کیسے برداشت کروں گی؟ تو نے میرے دل میں ان کی محبت ڈالی کیوں؟ جب تجھے وہ شخص مجھے عطا ہی نہیں کرنا تھا۔ اس نے پلکیں بھینچ لی، دل کی کسک زبان سے نکل کر دعا میں ڈھلنے لگی تھی۔ اللہ میاں، آپ نے پہلے میرے ماں باپ کو مجھ سے چھین لیا، مجھے اس گھر میں بالکل اکیلا کر دیا، ہر رشتے کے بیچ میں مجھے پرایا سا کر دیا، اور اب آپ نے وہ بھی کسی اور کو دے دیا جسے میں نے شدت سے چاہا، شدت سے مانگا۔ اس کے لب کانپنے لگے، آواز ہلکی سی لرز کر خاموش ہو گئی تھی، مگر آنکھوں کے آنسو بے قابو ہو کر بہہ نکلے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے کی خاموشی اس کے سسکنے کی آوازوں سے بھرتی گئی، ہر آنسو اس کے دل کے زخم کو مزید گہرا کرتا جا رہا تھا۔ چند لمحے یوں گزرے، پھر اس کے دل میں یکدم کوئی چمک سی پیدا ہوئی، جیسے خیال نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا ہو۔ اس نے آنسو پونجے، نظریں دوبارہ آسمان کی طرف اٹھائیں۔ نہیں، تیرے فیصلے بڑے ہیں، تیرے کاموں میں کوئی کمی نہیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو معجزوں پر قادر ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی، قدم لڑکھڑائے تھے مگر دل میں ایک نئی توانائی پیدا ہو رہی تھی۔ وضو کے لیے پانی ڈالا تو ٹھنڈک جیسے دل تک اتر گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر پانی کے قطرے محسوس کیے، جیسے ہر قطرہ اس کے اندر کی جمی مایوسی کو دھو رہا ہو۔ وضو مکمل کر کے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری میں نیم اندھیرا اور ہلکی ہوا چل رہی تھی، ہر چیز میں سکون تھا، صرف اس کے دل میں تلاطم تھا۔ نماز کے لیے جائے نماز بچھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے تکبیر کہی اور سجدے میں گر گئی۔ سجدہ لمبا ہوتا گیا، جیسے زمین اس کی تمام تکلیفیں سمیٹ کر سنبھال رہی ہو۔ رکعتوں کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بیٹھی، آنکھیں بند تھی مگر دل کھلا ہوا تھا۔ یا اللہ، تو سب کو جانتا ہے، تو جانتا ہے میرے سے کتنا چاہا، میں نے کبھی کسی کے لیے اتنی شدت محسوس نہیں کی۔ یا رب، میں جانتی ہوں وہ کسی اور کا ہے، اور اب کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، لیکن تو سب کر سکتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اس کے آنسو دعا کے ساتھ بہنے لگے تھے۔ میں تجھ سے ایک پاک مرد مانگتی ہوں، پاک دل، پاک نیت والا، اور وہ ہے اسفر خانزادہ۔ یا اللہ، میں اسے تجھ سے بھیک میں مانگتی ہوں، مجھے وہ عطا کر دے۔ اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی، ورنہ یا رب، میں ساری زندگی اس کا نام لے کر روتی رہوں گی، میں مرنے تک اس کی یاد کے ساتھ جیوں گی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی، پھر ہاتھ مزید اوپر اٹھا لیے۔ لیکن اگر تو نے اسے مجھے دے دیا تو پھر میں کسی کے آگے نہیں روں گی، صرف تیرے سامنے جھکوں گی، صرف تیرے لیے روں گی۔ وہ دعا میں ڈوبی رہی تھی، کمرے کی خاموشی میں صرف اس کے آنسو اور دل کے دھڑکتے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ وقت ٹھہر گیا تھا، وہ معجزے کی آس میں رب کے حضور بیٹھی تھی، ایک معصوم دعا کی مانند، لیکن جو شاید اب ناممکن تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں وہ پورا سمندر الٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، تیاریاں عروج پر تھیں اور وہ گمسم ہر کام پر اپنے ہاتھ سے کر رہی تھی، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بارات کا دن۔ پورے ماحول میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی، ڈھول دھماکے کے شور کے باوجود گھر کے اندر ایک گھبراہٹ سی چھائی ہوئی تھی۔ نبیہ سفید جوڑے میں زرد چہرے کے باوجود ہر کام تیزی سے کر رہی تھی۔ زیورات ٹھیک کیے، دوپٹہ سنبھالا، آئینے میں ایک بار منہ دے کر خود کو سنبھالا۔ دل دھڑک رہا تھا مگر قدم پختہ تھے۔ لاؤنج نیچے مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، بزرگ سر جوڑ کر بیٹھے تھے، عورتیں آہستگی سے سرگوشیاں کر رہی تھیں، بچے بے صبری سے سر اٹھاتے اور گھڑی پر نظر ڈالتے۔ نجمہ بیگم کے چہرے پر سنجیدہ مگر مطمئن انداز تھا۔ اسی لمحے مولوی صاحب بولے، نکاح شروع کرتے ہیں، آپ لڑکی کو بلا لیں۔
نبیہہ، سمرین اور چند لڑکیاں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھیں، اس بات سے بے خبر کہ کیا قیامت ان پر ٹوٹنے والی ہے۔ دروازے تک پہنچ کر سمرین بیگم نے ہاتھ بڑھایا مگر دروازہ بند تھا۔ انہوں نے تھپ تھپایا، پھر زور سے دروازہ بجایا۔ جواب خاموشی ہی میں تھا۔ سمرین نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر نبیہہ کی طرف دیکھا۔ یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ سب خیریت ہے؟ نبیہہ نے سر نفی میں ہلایا، آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ وہ لڑکھڑائے لہجے میں بولی، پتہ نہیں، صبح سے کسی سے بات نہیں کر رہی، پارلر والی کے سوا سب کو باہر نکال دیا تھا۔ نیچے کھڑے مکین، شاہ نواز خانزادہ، خورشید خانزادہ، نرمین بیگم، اسور اور دادی بیگم بھی اوپر کی طرف آ گئے تھے۔ دروازے کے پیچھے خاموشی ہی تھی۔ خورشید صاحب زور سے بولے، بیٹا دروازہ کھولو، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اسور نے ایک سانس لی، سر اوپر کی طرف دیکھا۔ اسور پرسکون مگر اضطرابی انداز میں بولا، کسی کے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہے؟ نبیہہ فوراً دوڑ کر گھر کی الائٹ جگہ سے چابی لے آئی۔ دروازہ کھولتے کمرے میں ایک سرد خاموشی نے استقبال کیا تھا۔ دروازہ کھلا مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ روشنی مدھم تھی، پردے آدھے بند تھے۔ کمرے کے اندر قدم رکھتی اسور کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ بستر کے اوپر برائڈل لہنگا پھیلا ہوا تھا اور اس کے بیچ میں ایک کاغذ سفید سا پڑا تھا۔ اسور نے ہاتھ بڑھا کر کاغذ اٹھایا۔ سب خاموشی سے اس کی حرکت دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے کاغذ کھولا تو الفاظ سیدھے سادے مگر کانٹنے والے تھے۔ وہ بلند آواز میں پڑھنے لگا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے کسی اور سے محبت ہے، میں جا رہی ہوں، اور ویسے بھی اسور کو نبیہہ پسند ہے، اس کی شادی کروا دیں، وہ دونوں زیادہ خوش رہیں گے۔ مجھے مت ڈھونڈیں، میں اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہوں، میری نہ پہلے کبھی اس خاندان سے بنی ہے اور نہ آئندہ بن پائے گی، اس لیے بہتر ہے مجھ سے آپ لوگ فاصلہ رکھیں۔ میں اس خاندان کی نہیں ہوں، میں نے اپنے لیے کسی اور کو چن لیا ہے، بنا میری اجازت آپ لوگوں نے نکاح طے کر دیا، ایک دفعہ مجھ سے پوچھا بھی نہیں، تو میں آپ لوگوں کی اب کیوں سنوں؟ اسی لیے میں آپ سب سے دور جا رہی ہوں، اور مجھے معلوم ہے اسور نبیہہ کو پسند کرتے ہیں اور نبیہہ بھی ان کے لیے پاگل ہے۔ بہتر ہے ان دونوں کو ایک کر دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ کاغذ کے الفاظ ہوا میں گل گئے تھے۔ کمرے کے اندر ایک گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ دادی بیگم کا غصہ اب ضبط سے باہر تھا۔ ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی، خورشید، یہ کیا تماشا لگایا تمہاری بیٹی نے؟ کہاں ہے وہ؟ خانزادہ خاندان کی ہو کر اس طرح ہماری عزت کو مٹی میں ملائے گی؟ کیا حرکت ہے یہ؟ اس لیے ہم نے اسے آزادی دی تھی کہ وہ ہمارے منہ پر کالک مل کر چلی جائے۔ نیچے مہمان ہیں، سب لوگ انتظار میں ہیں، یہ کیا کر دیا تمہاری اولاد نے؟ مجھے جواب دو، تم کیا اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھتے تھے؟ خورشید صاحب پسینے میں شرابور کھڑے تھے، نہ بہلانے کی کوشش کر رہے تھے مگر آواز گلے میں ہی دبی ہوئی تھی۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ اس حملے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ان کی بیٹی نے کبھی بھی ان سے ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ ہاں، اکثر وہ اس رشتے پر اعتراض ضرور جتاتی تھی، لیکن کبھی بھی اس نے براہ راست منع نہیں کیا تھا۔ مگر یہ اچانک سے اس کا بھاگ جانا ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے شاہ نواز صاحب آگے بڑھے اور سنجیدگی سے بولے، ٹھہری اماں، اب الزام تراشی کا وقت نہیں ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ نیچے پورا لاؤنج بھرا ہوا ہے، میرے دوست، میرا حلقہ احباب، اسور کے دوست، بزنس پارٹنرز، یہاں تک کہ ریلیٹیوز تک آئے ہیں۔ اگر نکاح ٹل گیا تو ہم سب کے لیے رسوائی کا سامان ہوگا، سب جگہ باتیں ہوں گی، پوری برادری جمع ہے، ہمارے خاندان پر تھو تھو ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے خاندان پر انگلی اٹھائی جائے یا پھر باہر کی دنیا میں بھی ہمارے نام کو اچھالا جائے۔ خانزادہ ایک نام نہیں بلکہ پہچان ہے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اسور چپ چاپ ایک کونے میں کھڑا تھا، چہرہ بالکل اسپاٹ جیسے کسی پتھر پر کوئی لکیر کھنچ گئی ہو۔ آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، دکھ بھی نہیں، بس ایک اجنبی سا سکوت تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ظائشہ ایسا کرے گی۔ جس لڑکی سے اس نے اتنی محبت کی تھی، جسے ہمیشہ اس نے اول رکھا تھا، وہ اس کے ساتھ ایسا کر جائے گی؟ وہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد شاہ نواز صاحب نے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر دو ٹوک لہجے میں بولے، بہتر ہے کہ اب ہم بابا کے فیصلے پر چلیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا جو وہ فیصلہ کر کے اس دنیا سے گئے ہیں ہمیں ان پر ہی عمل کرنا چاہیے، لیکن آپ اور خورشید نے پورا معاملہ تبدیل کر دیا، اور اب آپ انجام دیکھ لیں۔ سب کی نظریں ایک دم نجمہ بیگم پر جا ٹھہری۔
ان کی آنکھوں کی سرخی اور لرزتی آواز نے کمرے کی ہوا کو اور زیادہ بھاری کر دیا تھا۔ انہوں نے اچانک نبیہہ کی طرف دیکھا۔ بیٹی، جا کے دلہن کا لباس پہنو، نیچے آؤ۔ اسمر، تم میرے ساتھ آؤ۔ نکاح نہیں ٹلے گا، نکاح ابھی ہوگا، اور دلہن اب عائشہ نہیں بلکہ خرم کی بیٹی نبیہہ ہوگی، کیونکہ تمہارے دادا مرنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر کے گئے تھے کہ خرم کی بیٹی کی شادی شاہ نواز کے بیٹے اسمر سے ہوگی، مگر ہم نے ناانصافی کی اور اسمر کی شادی عائشہ سے کر دی، جس کے نتیجہ اب ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اب عزت کا معاملہ ہے نبیہہ، اور یہ عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کمرے میں موجود سب چونک گئے تھے۔ نبیہہ کے کانوں میں الفاظ گونجے تو جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی تھی۔ اس کے ہونٹ کپکپانے لگے، دل چیخ رہا تھا، یہ ناانصافی ہے، مگر آواز باہر نہیں آ سکی۔ کہیں نہ کہیں وہ مطمئن بھی تھی اور خوش بھی، مگر اس اچانک فیصلے پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لینا چاہا تو شاہ نواز صاحب کے الفاظ اور سخت ہو گئے تھے۔ یہ عزت کا معاملہ ہے، اگر آج نکاح نہیں ہوا تو کل صبح تک پورے شہر میں تماشا بن جائے گا۔ اسفر، تمہاری بدنامی ہوگی، اسکینڈل بن جائے گا، تمہارے بزنس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ہمیں فیصلہ ابھی اور یہیں کرنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے خاندان کی بدنامی ہو۔ اسفر نے گہری سانس لی، جیسے کچھ کہنا چاہتا، مگر شاہ نواز صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ ایک لفظ مت کہنا، میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ نبیہہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وہ دھیرے سے بولی، بڑے بابا، یہ ناانصافی ہے۔ خورشید صاحب آگے بڑھے، مگر شاہ نواز نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بھائی، عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی لمحے دادی بیگم نبیہہ کے قریب آئیں۔ ان کی آنکھوں کی سرخی اور لرزتے ہاتھوں نے کمرے کی فضا کو اور زیادہ بوجھل کر دیا تھا۔ وہ نبیہہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹی، ہماری لاج رکھ لو، یہ خاندان ساری زندگی عزت پر جیا ہے، اگر آج یہ دھبا لگ گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تمہیں میری قسم، نکاح کر لو۔ نبیہہ کی سانسیں بھاری ہو گئی تھیں۔ اس نے دادی کی لرزتی انگلیوں کو دیکھا، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھا، اور پھر آہستہ سے سر جھکا دیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، مگر لب خاموش تھے۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں سب لوگ اکٹھے بیٹھے تھے، چائے مگوئیاں جاری تھیں کہ اچانک نکاح خوان کو آگے لایا گیا۔ نبیہہ سفید جوڑے میں نڈھال سی نیچے اتری تھی، چہرہ زرد، مگر آنکھوں پر گھنی پلکوں کا پردہ، جیسے اندر چھپے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ عورتیں تھیں، مگر وہ سب بھی افسردہ لگ رہی تھیں۔ اسور ایک کونے میں بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ نکاح خوان نے کاغذ کھولا اور سب خاموش ہو گئے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ اسور نے بھاری آواز میں کہا۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نبیہہ بند پلکوں کے پیچھے لرزتی آواز کو دبایا اور سہمے ہوئے انداز میں بولی، قبول ہے۔ یوں نکاح ہو گیا تھا جس کے لیے نہ دل تیار تھے نہ خواب۔ کمرے کی فضا بھاری تھی، مگر نیچے بیٹھے مہمانوں کے لیے ہنسی خوشی کا ماحول بنا دیا گیا تھا۔ مگر نبیہہ اور اسفر کے دلوں میں ایک ایسا طوفان اتر چکا تھا جس کا شور شاید ساری زندگی باقی رہے۔ فنکشن جس طرح طے کیا گیا تھا اسی انداز میں طے پایا تھا۔ وہ رخصت ہو کر شاہ نواز کوٹھی چلی گئی تھی، اس بات سے بے خبر اس کی زندگی میں اب کتنے امتحانات کھڑے ہونے والے ہیں۔ بنا کسی بھی رسم کے اسے اسفر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، دیواروں پر لگی ہوئی کمکمے کی زردی فضا کو اور زیادہ بوجھل بنا رہی تھی۔ نبیہہ کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں سجی سمری بستر کے ایک کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، لب لرز رہے تھے اور آنکھوں میں خوشی اور خوف کی نمی ایک ساتھ اتر آئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو خواب برسوں سے دل کے اندر دبی دبی دعاؤں میں مانگا تھا وہ یوں اچانک پورا ہو گیا ہے، مگر ساتھ ہی دل یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بہت بھاری قیمت پر ہوا ہے۔ چند لمحے بعد دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ ہی وہ چونکی، قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر اسمر خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا کو اور زیادہ سنگین بنا دیا تھا۔ نبیہہ نے فوراً نظریں جھکا لیں، سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ اسور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، کچھ لمحے اسے گھورتا رہا اور پھر بھاری لہجے میں بولا، مل گیا تمہیں سکون؟ کر لیا ہم دونوں کو جدا؟ کیا حاصل ہوا تمہیں یہ سب کر کے؟ نبیہہ نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی تیر گئی، ہونٹ کھلنے کی کوشش کرنے لگے مگر الفاظ جیسے قید ہو گئے تھے۔ وہ بے اختیار بولی، ایسا مت کہیے، ایسا نہیں ہے۔ اسور نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر سے نیچے کھڑا کر دیا۔
وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے قریب جھک کر تلخی سے بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہو اس کی قصوروار۔ ظاہشہ کہتی تھی کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، اور آج اس نے یہ ثابت کر دیا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نبیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، ہاں، میں آپ کو پسند کرتی تھی 10 سال کی عمر سے، مگر میں نے کبھی اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتائی، میں نے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، میں نے ہمیشہ اپنی خواہش کو بس دل تک رکھا۔ اصفر کی آنکھوں میں غصہ بھرک اٹھا۔ اس نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، دل میں رکھ کر بھی تم نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری یہ چاہت کس طرح ہمارے خاندان پر بوجھ بن گئی ہے؟ نبیہ کا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس نے اپنی چادر کا پلو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ سب یوں ہو۔ اللہ جانتا ہے میں نے تو ہمیشہ اپنی قسمت پر صبر کیا تھا۔ اصفر ایک قدم اور قریب ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، چاہت اتنی چھپائی نہیں جاتی نبیہ، تمہاری خاموشی ہی سب کچھ بتا گئی تھی اور آج تو میرے سامنے ہو۔ مگر یاد رکھو، یہ نکاح میرے لیے ایک زنجیر ہے، سکون نہیں۔ وہ روتے ہوئے نظریں چکا گئی تھی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے صرف اس کی ہچیوں کی آواز گونجتی رہی۔ اصفر نے سختی سے اس کی ٹھوری اٹھائی اور بولا، تم نے سب برباد کیا ہے اور میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ نبیہ نے لب کھولنے کی کوشش کی، مگر اگلی لمحے وہ شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ اس کے آنسو اس کے رخساروں پر موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اصفر کا غصہ اس کے قریب آتے آتے ایک انجانی بے بسی میں بدل رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ پا رہا تھا۔ فضا میں گھٹن سی چھا گئی تھی۔ اس نے نبیہ کے چہرے کو مزید اپنے قریب کر لیا تھا۔ نبیہ نے ہلکی مزاحمت کی، ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر لمحے کی شدت کے آگے وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ اصفر کے سرد رویے کے بیچ بھی اس کے لمس کی گرمی نے اسے لرزا دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جان مشکل میں ڈالتا جا رہا تھا۔ لمحے بھاری ہوتے گئے، الفاظ تھم گئے اور صرف سانسوں کی سرسراہٹ باقی رہ گئی تھی۔ نبیہ کی آنکھوں نے کچھ پل اور مزاحمت کی، مگر پھر وہ بھی بند ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رشتے کا آغاز ایسا ہوگا۔ پوری رات وہ اس پر ظلم ڈھاتا رہا تھا اور وہ معصوم گڑیا تکلیف میں تڑپتی رہی تھی۔ صبح کی ہلکی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کا ماحول گھٹن سے بھرا ہوا تھا۔ نبیہ سہمی ہوئی زرد رنگت لیے نرمین بیگم کے پہلو میں دبکی بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو رات بھر خشک نہیں ہوئے تھے اور اب بھی آنکھوں کے گرد لالی نمایاں تھی۔ سامنے بڑے صوفے پر شاہ نواز خانزادہ اپنے روایتی وقار کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں اس کا شوہر اصفر خانزادہ بوجھل چہرہ لیے خاموش بیٹھے تھے۔ لمحوں کی خاموشی کے بعد شاہ نواز صاحب نے گہری سانس لی اور بولے، خورشید سے میری بات ہوئی ہے۔ ان کی آواز میں سنجیدگی اور بھاری پن تھا۔ وہاں کا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے، ظاہشہ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہ جملہ ابھی ہوا میں گونج رہا تھا کہ اصفر بے نیازی اور غصے سے بولا، مر گئی ہے وہ۔ اس لڑکی کا نام ہمارے گھر میں نہیں لیا جائے گا، نہ میں جاؤں گا، نہ میری بیوی، نہ ماں اور نہ آپ۔ ہم میں سے کوئی بھی اس دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا۔ نبیہ کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ لرز گئی۔ ہونٹ خاموش احتجاج میں کانپ اٹھے تھے۔ نرمین بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اصفر مزید سخت لہجے میں بولا، اور یہ لڑکی؟ اس کی نظریں نبیہ پر ٹک گئی۔ اس کا بھی میں بہت جلد بندوبست کروں گا، نہ میں اسے اپنا سکتا ہوں اور نہ ہی اسے رکھ سکتا ہوں۔ شاہ نواز خانزادہ کے چہرے پر غصے اور صدمے کی پرچھائیاں ابھر آئیں۔ وہ فوراً بولے، یہ غلط بات ہے اصفر، اس لڑکی نے تمہاری عزت بچائی ہے۔ اگر آخری وقت پر یہ انکار کر دیتی تو ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ اصفر کی آنکھوں میں غصے کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ میرے ساتھ فضول گوئی نہ کریں، وہ دھاڑا، مجھے کسی چیز کا لیکچر نہیں دے، یہ لڑکی بھی اسی کی کزن ہے۔ شاہ نواز صاحب بھاری آواز میں بولے، تو تم بھی تو اسی کی کزن ہو، تم اسے اور اس کو ایک ہی ترازو میں کیوں تول رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، جس نے تمہاری عزت بخشی تم اسی انسان کو روند رہے ہو۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ نبیہ کے آنسو اب چپکے چپکے رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ اس کے دل میں ایک انجانا بوجھ اور خوف اتر آیا تھا۔ اصفر اپنی جگہ سے اچانک کھڑا ہوا، کرخت لہجے میں بولا، بھاڑ میں جائے یہ اور بھاڑ میں جائے عزت۔ جو عزت کا جنازہ نکلنا تھا وہ نکل چکا تھا۔ اب بول بول کر مزید مت اچھالیے۔ یہ لڑکی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔
یہ کہہ کر وہ غصے سے چلا گیا تھا۔ دروازے کی زور سے بند ہوا۔ نبیہ کے دل نے جیسے آخری سہارا بھی کھو دیا تھا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ نرمین بیگم کے پہلو میں سمٹ گئی اور ہچکیوں میں گم ہو گئی۔ نرمین بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ شاہ نواز کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبے خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر دکھ اور غصے کی جھلکیاں ایک ساتھ تھیں۔ پھر وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھے، نبیہ کے قریب آئے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر دھیرے سے بولے، ہم تمہارے باپ ہیں، پریشان نہ ہو۔ اگر اس نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں ہوں ابھی زندہ، اسے میں زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وقار کے ساتھ کمرے سے نکل گئے۔ ان کے قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ نبیہ ٹوٹے دل اور کانپتے وجود کے ساتھ نرمین بیگم کی باہوں میں مزید سمٹ گئی۔ اس کی ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور کمرے کی فضا میں اس کے دکھ کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں بس گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور اس پر اندر داخل ہوا۔ نگاہ چاروں طرف دوڑائی مگر نبیہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ دل میں کنجانی کھٹک اٹھی۔ صبح کے سخت جملے یاد کر کے وہ کافی شرمندہ ہوا تھا، اسی لیے اسے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اپنا غصہ اس نے اس معصوم پر نکالا تھا۔ قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ اچانک ڈریسنگ روم کے اندر سے دبی دبی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹکا، دل کے اندر چبھن سی اٹھی۔ بغیر سوچے وہ اسی سمت بڑھ گیا۔ ہلکے سے دروازے کو دھکیلا تو منظر نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ نبیہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں کے بیچ چھپائے، آنکھوں کے آنسو فرش کو ترک کر رہے تھے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ نبیہ نے چونک کر سر اٹھایا، گھبرا کر کھڑی ہونے لگی مگر اس سے پہلے اسور نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ رکو، اس کی آواز بھاری مگر نرم تھی۔ تم اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، بیٹھ جاؤ۔ وہ چپ چاپ ہاتھ چڑھانے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ آنکھیں نم، لب کانپ رہے تھے۔ اسور نے گہری سانس بھری اور سر جھکا کر دھیرے سے بولا، میں عائشہ سے محبت کرتا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا اسے اپنی زندگی کا حصہ پایا تھا۔ وہ میری دوست تھی، میرا یقین تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دے گی۔ آج بھی جب یاد آتا ہے تو دل اندر سے چور ہو جاتا ہے۔ اس کے لب کے کپائے، آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں نے تم پر غصہ اتارا، تمہیں وہ سب کہا جو تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دینا۔ نبیہ کی آنکھیں مزید بھر آئیں۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے کچھ برا نہیں سوچا آپ کے لیے، بس آپ کی باتیں دل پر لگی ہیں۔ اسور نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ عائشہ کہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ نبیہ چونکی، پلکیں لرزی مگر لبوں پر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ کمرے میں ایک پل کے لیے صرف سانسوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ دھیرے سے بولی، آنسو اس کے گال تر کر رہے تھے، ہاں سچ ہے۔ 10 سال کی عمر سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے آپ کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ اسور حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ نبیہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر ہر لفظ دل سے نکل رہا تھا۔ میں نے آپ کو تہجد میں مانگا، رب کے حضور دعائیں کی، مجھے لگا دعائیں ہمیشہ قبول ہو جاتی ہیں، اور وہ ہوئی بھی۔ آپ مجھے مل گئے، مگر افسوس۔ وہ رکی، ہچکیوں میں سانس بھری۔ افسوس کہ میں نے دعا میں صرف آپ کو مانگا، آپ کی محبت نہیں مانگی۔ اسور کے لب خاموش تھے مگر دل کے اندر طوفان بڑھپا تھا۔ نبیہ کے الفاظ اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ نبیہ نے سر جھکا لیا۔ یہ اعزاز تو ملا کہ آپ میری زندگی کا حصہ ہیں، مگر آج ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں صحیح مانگنی بھی آنی چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، روتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، آواز ٹوٹ رہی تھی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی زندگی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ یہ کہتے وہ کمرے سے نکل گئی۔ اسور وہیں فرش پر بیٹھا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ خالی ہو چکے تھے، نگاہ دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ دل کے اندر ایک خلا پھیل گیا تھا، اندر عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ آنکھوں میں حیرت، دل میں پچھتاوا اور لبوں پر مکمل خاموشی۔ کمرے کی خاموشی اور بھی بوجھل ہو گئی تھی، جیسے ہر دیوار اس کے خالی پن کی گواہی دے رہی ہو۔ 2 دن بعد دوپہر کا وقت تھا۔ ڈائننگ ہال میں سکون سا ماحول چھایا ہوا تھا۔ میز پر کھانے کی ڈشیں سجی تھیں۔ نبیہ سر جھکائے آہستہ آہستہ نوالے توڑ رہی تھی، گویا بھوک کا احساس ہی نہیں تھا، بس رسم پوری کر رہی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ اپنی روایتی سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے پہلو میں نرمین بیگم، جو وقفے وقفے سے نبیہ پر نظر ڈال رہی تھی۔
ماحول میں ایک انجانی گھٹن تھی کہ اچانک سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ گونجی۔ اصفر نیچے آ رہا تھا، ہاتھ میں ایک بیگ تھامے۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوا، سب کی نظریں بے اختیار اس پر مرکوز ہو گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر آنکھوں میں ایک فیصلہ جھلک رہا تھا۔ کرسی کے قریب آ کر وہ رکا، اس کی نظریں نبیہہ پر ٹکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، دیکھیں، آپ سب برا نہیں مانیں، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں، نہ خود کو سمجھ پا رہا ہوں نہ حالات کو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ سب اذیت میں رہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ دن کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ یہ سنتے نرمین بیگم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو اسمر؟ ابھی 2 دن پہلے تمہاری شادی ہوئی ہے اور تم یوں سب چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بیٹے، ہم نے کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تم کیوں خود کو ہم سے الگ کر رہے ہو؟ اصفر نے نظریں نیچے کی، آواز میں تھکن واضح تھی۔ اماں، یہی تو مسئلہ ہے، میں خود سے بھاگ رہا ہوں۔ دل و دماغ کی جنگ مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ اگر کچھ دن دور نہیں گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنی سوچ کو، اپنے زخموں کو سنبھالنے کا وقت چاہیے۔ شاہ نواز صاحب نے فوراً بات کاٹی، آواز میں سختی مگر دل میں درد تھا۔ اصفر، تمہیں پتہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ ایسے وقت میں گھر چھوڑ کر جانا کمزوری کی نشانی ہے۔ خاندان کے مرد اپنے دکھ کو پی کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے کہ بیگ اٹھایا اور چل دیے؟ اصفر نے باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ ابا جان، میں کمزور ہوں، کم سے کم اس وقت تو کمزور ہوں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو فخر دینے کی کوشش کی ہے مگر اس بار میں اپنی ذات کے اندر ڈوب گیا ہوں۔ میں واپس آؤں گا مضبوط ہو کر، ذہنی طور پر سنبھل کر، مگر فی الحال یہاں ہی رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ نرمین بیگم نے بیٹے کے ہاتھ تھام لیے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بیٹے، دکھ جتنا بھی بڑا ہو اس کا علاج گھر والوں کے پاس ہوتا ہے، ماں باپ کے سائے سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں۔ تم لندن جا کر کس سے دل کا بوجھ ہلکا کرو گے؟ کون تمہاری آنکھوں کے آنسو پوچھے گا؟ اصفر نے دھیرے سے ہاتھ چھڑا لیا، نگاہ پھر نبیہہ پر ٹک گئی جو اب بھی خاموش بیٹھی تھی، جیسے اس کی زبان قفل میں بند ہو گئی ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ نبیہہ ایک لفظ بول دے، نہ جاؤ، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے ہونٹ کانپے، دل کی دھڑکن بھاری ہوئی مگر پھر وہ بولا، اماں آپ کی بات سچ ہے مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر میں ابھی ان دیواروں میں رہا تو گھٹ کر مر جاؤں گا۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں واپس آؤں گا، تب تک کے لیے بس دعا کیجئے کہ میں اپنے دل و دماغ کی جنگ جیت سکوں۔ شاہ نواز صاحب نے کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا جیسے ضبط ٹوٹنے لگا ہو مگر وہ خاموش رہے۔ صرف اتنا بولے، جو فیصلہ تم نے کیا ہے اس پر اللہ تمہیں عقل دے۔ جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ گھر تمہارا تھا، ہے اور رہے گا۔ اصفر نے ایک پل کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر نبیہہ کی طرف آخری نگاہ ڈالی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ آنکھوں سے ہی روک لے مگر نبیہہ کے جھکے سر اور خاموش آنسو اس کے لیے سب کچھ کہہ گئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نرمین بیگم کرسی پر گر گئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ خاموش کھڑے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے تھے، جیسے اپنی بے بسی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور نبیہہ، وہ ابھی سر جھکائے بیٹھی رہی مگر آنکھوں سے آنسو تھم ہی نہیں پا رہے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بعد کمرے میں ہلکی ہلکی شام کی روشنی اتر رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر اڑتے پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی مگر نبیہہ کا دل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حاملہ تھی، بستر کے کنارے پر بیٹھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ 2 دن پہلے نرمین بیگم کے لبوں سے سنی ہوئی خبر اب بھی اس کے دل پر بجلی کی طرح گر رہی تھی۔ اصفر کو سب پتا تھا لیکن وہ لوٹا نہیں، اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں جاگی۔ یہ خیال اسے اندر ہی اندر توڑا تھا۔ لیکن چند لمحے بعد اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ نبیہہ نے چونک کر سر اٹھایا، سامنے اصفر کھڑا تھا۔ 2 مہینے کے بعد اس کی آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر سختی کے باوجود کچھ اور ہی گہرائی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نبیہہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا لیکن وہ خاموش رہی، صرف حیرت اور آنسوؤں کے درمیان اس کو دیکھتی رہی۔ اصفر نے دھیرے سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ سی ابھری اور وہ مدھم آواز میں بولا، اتنی وفا کیوں نبھا رہی ہو؟ میں تو بہت ظالم ہوں، ابھی بھی چاہوں تو چھوڑ کر چلا جاؤں، اور پتہ ہے ابھی بھی صرف اپنی اولاد کا سن کر آیا ہوں، تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ الفاظ خنجر کی طرح نبیہہ کے دل میں اترے تھے۔ اس کی آنکھوں سے سیلاب پھوٹ پڑا، ہچکیاں بن گئیں، وہ اس کو دیکھتی رہی مگر کچھ بول نہیں سکی۔ لیکن یکدم اصفر جھک گیا اور اس نے اپنا سر نبیہہ کی گود میں رکھا۔
نبیہ کی سانسیں تھم سی گئی تھیں، وہ ساکت ہو گئی۔ لمحے بھر بعد اسفر کے کندھے ہلنے لگے، وہ رو رہا تھا، اس کا غرور، اس کی سختی سب ٹوٹ چکی تھی۔ نبیہ گھبرائی آواز میں بولا، معاف کر دو مجھے، میں نے تمہیں بلا وجہ اذیت دی، تمہارا دل توڑا، مجھے لگا تم بھی باقی سب کی طرح ہوگی، لیکن میں غلط تھا۔ نبیہ کی آنکھیں حیرت اور نمی میں ڈوبی ہوئی تھیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اسفر نے اس کا ہاتھ تھام لیا مضبوطی سے۔ میں وہاں بیٹھ کر تمہیں دیکھتا رہا، میں نے جانے سے پہلے اس کمرے میں کیمرے لگائے تھے، تہجد میں تمہارا اٹھ کر رونا، ہر نماز میں تمہاری آنکھوں سے بہتے آنسو، میں نے سب دیکھا، ہر دعا میں میرا نام، ہر راہ میں میرا ذکر، تمہاری آنکھوں کا درد مجھے ہلا گیا یار۔ وہ لمحہ لمحہ قریب ہوتا گیا۔ نبیہ، اب مجھے سمجھ آیا جو میں ظاہشہ کے ساتھ کرتا تھا وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف ایک اندھا پن تھا، ایک ضد تھی۔ لیکن جو تم کرتی ہو وہ عشق ہے، خالص بے لوث عشق، اور تمہارے اسی عشق نے میرا دل مو لیا ہے۔ نبیہ کی ہچکیاں آہستہ آہستہ تھم رہی تھیں، اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک اجالا سا پھیل رہا تھا۔ اسفر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم نے مجھے وہ سچ دکھایا جو میں دیکھنے سے انکاری تھا، میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبیہ، مجھے معاف کر دو، میں تم سے اتنی شدید محبت کرنے لگا ہوں کہ لفظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ نبیہ کا دل دھڑک اٹھا تھا، اس کے لب کپکپائے مگر الفاظ نہیں نکل سکے۔ اسفر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا، دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب ان آنسوؤں میں شک اور اذیت نہیں، سکون اور محبت تھی۔ تم میرا سب کچھ ہو نبیہ، اور اب یہ سب کچھ میں کبھی کھونے نہیں دوں گا، اور جب آپ شدت سے کسی کو مانگو تو وہ رب آپ کو ضرور عطا کرتا ہے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ اندھیری رات ایک نئی روشنی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ان کی کہانی کا یہ موڑ اب ایک نیا آغاز بن چکا تھا، ایک ایسا آغاز جس میں عشق تھا، سچ تھا اور محبت مکمل۔